امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر لگ رہے ہوں گے وہی حق ہوگا۔ عزاداری سید الشہداء سے منسلک بے شمار لوگ ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں کہ جن کی کوئی ادا اہل بیت علیہ السلام کو پسند آ جاتی ہے تو اس دار فانی سے رخصت ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری یادوں اور باتوں میں موجود رہتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کرنے کے باوجود بھی اس بات کا یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت کو آج میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، جس کو علم و ادب کی دنیا شہید استاد سبط جعفر زیدی کے نام سے جانتی ہے۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عظیم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدائے عظیم۔ ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر۔ معروف وکیل، بین الاقوامی شہرت یافتہ سوز خان، ماہر تعلیم اور شاعر اہل بیت علیہ السلام شہید استاد سید سبط جعفر زیدی آج سے 69 سال پہلے شہر قائد کے علاقے لیاقت آباد میں 7 جون 1956 کو احمد میاں زیدی صاحب کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے۔ شہید استاد سید سبط جعفر زیدی مرحوم نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز لیاقت آباد کے سرکاری اسکول سے کیا، پھر اس کے بعد آپ نے کراچی یونیورسٹی سے اسلامیات اور اردو ادب میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی۔ اسی تعلیمی سفر میں استاد نے LLB کے ساتھ ساتھ B.Ed اور CSS کی ڈگریاں بھی حاصل کی۔ انصار شاہدی کے اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم۔ شہید استاد سید سبط جعفر زیدی نے گورنمنٹ کالج آف لیاقت آباد سے لیکچرار کی حیثیت سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا اور تقریباً 30 سال اسی کالج میں اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہے، بلکہ بوقت شہادت بھی اسی گورنمنٹ کالج آف لیاقت آباد میں پرنسپل کے عہدے پر فائز تھے۔ کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند شہید استاد سید سبط جعفر زیدی کی اگر دینی خدمات پر بات کی جائے تو اس کا آغاز ان کی رسم بسم اللہ سے ہی ہو گیا تھا، کہ جس میں بطور مقرر انہوں نے اپنے والد محترم کی لکھی ہوئی تقریر پیش کی، بعد ازاں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہوئی وراثت کو سنبھالا اور شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اے چاند اس سرزمین پر گزرا سرور پجے بھی صدمہ، سینے پکھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، اے چاند۔
شہید استاد سید سبط جعفر زیدی کے آباء و اجداد آپ کے والد بلکہ بالخصوص آپ کے دادا مولوی انوار الحسن مرحوم شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام ہونے کا بھی شرف رکھتے تھے۔ استاد انتہائی علمی، ادبی اور مودت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ پسر کی بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند اس بن میں ایک امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کوشش اور یہ کاوش بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید عزاداری سید الشہداء اور قدیمی و تاریخی مسجد امام بارگاہوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل صدائے عظیم کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مومنین میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ وہ غم رسیدہ بچی سینے پسو رہی تھی، بے سر پدر سے لپٹے، اے چاند بازو بندھے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ شہید استاد سید سبط جعفر زیدی کو سوز خوانی کا بھی بہت شوق تھا، اور یہی سوز خوانی کا شوق شہید استاد سید سبط جعفر زیدی کو نیشنل ٹی وی تک لے گیا۔ سن 1988 کو شہید استاد سید سبط جعفر زیدی کا پہلا آڈیو کیسٹ ریکارڈ ہو کر منظر عام پر آیا، پھر اس کے بعد آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ اور سی ڈیز کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے، جب تک نہ وہ بلائے، پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر، اے جب شہید استاد سید سبط جعفر زیدی نے محسوس کیا کہ قدیمی اور روایتی سوز خوانی کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، تو نئی نسل کو اس کی تربیت دینے کے لیے اور فن سوز خوانی کو زندہ رکھنے کے لیے استاد نے ادارہ ترویج سوز خوانی کی بنیاد رکھی، جس کے بے شمار شاگرد آج بھی شہید استاد سید سبط جعفر زیدی کی آواز اور انداز کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے تو نے۔ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بے شمار شاگرد ہونے کے باوجود بھی آپ کی دینی خدمات کی وجہ سے آپ کو عوام الناس میں استاد کا درجہ ملا، اور یہی درجہ آپ کی عزت اور شہرت کی وجہ بنا۔ اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے۔ شہید استاد سید سبط جعفر زیدی صرف شاعر، وکیل، استاد اور سوز خوان ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت کے حامل تھے جو معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے اپنی جد و جہد میں ثابت قدم بھی رہے۔ 20 گریڈ کے سرکاری افسر ہونے کے باوجود شہید استاد سید سبط جعفر زیدی نے بالکل ہی سادہ زندگی گزاری۔ تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے۔ شہید استاد سید سبط جعفر زیدی نہ صرف فقہ جعفریہ بلکہ تمام مکاتب فکر میں اپنی دینی خدمات اور سماجی سرگرمیوں کی وجہ سے یکسر مقبول تھے۔
بالخصوص استاد سبط جعفر زیدی فقہ جعفریہ اور اہل سنت میں باہمی اخوت اور بھائی چارے کے ہمیشہ حامی رہے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے استاد سید سبط جعفر زیدی مرحوم کے بلند درجات کے لیے۔ اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے۔ شہید استاد سید سبط جعفر زیدی مرحوم کو آج سے 13 سال قبل 18 مارچ سن 2013 کو بروز پیر لیاقت آباد عرشی چوک سندھی ہوٹل پر محبت اہل بیت علیہ السلام میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ شہدائے کربلا انچولی اور تدفین وادی حسین میں ہوئی۔ اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے۔ آج کے بلاگ کو یہاں اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظیم حسن کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔